اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو، گناہ کا حکم نہ دیا جائے، اور اگر اسے کسی معصیت کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو اس میں سمع و اطاعت نہیں ہے، پھر اطاعت نہیں کی جائے گی۔ امیر اگر سخت مزاج بھی ہو پھر بھی اس کی بات ماننی چاہیے۔ پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، مگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے طاغوت کی طرف لے جائیں، جبکہ بلا شبہ وہ حکم دیے گئے تھے کہ وہ اس کا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے ہی رک جاتے ہیں، آتے ہی نہیں، یعنی منافق اطاعت کی بجائے نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں پر راضی ہی نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس صحابہ ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ ان کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور فوراً ہی صحابہ اس بات کو پورا کر دیتے تھے۔ ابو جرئی جابر بن سلیم کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے ہیں اور مانتے ہیں، جو بھی کہتا فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا صحابہ کا طریقہ کہ جو سنتے تھے مان جاتے تھے، کوئی ڈاؤٹس نہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں، کوئی کج بحثی نہیں، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، جو کہا سمعنا و اطعنا۔ پھر کیا ہوتا ہے اس وقت جب ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے؟ پھر یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور موافقت پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یعنی جب اپنی گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو پھر آ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پھر وہ نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے مشکل آسان کر دیں۔ اور بعض اوقات بعض لوگ جس جگہ جانا چاہیے معاملات ڈسپیوٹ کے حل کے لیے، وہاں جانے کے بجائے کسی اور کے پاس جاتے ہیں جو ان کی مرضی کا انسان ہو، جو ان کے ساتھ صرف بھلائی اور موافقت کی بات کرے۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ اگر اس وقت آپ کے پاس آ جاتے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، تو ضرور یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ یاد رکھیے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کروانا یہ آپ کی زندگی کے لیے خاص تھا۔ اب یہ نہیں کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر آپ مدینہ جائیں اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہیں کہ آپ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخشوا دیں، ایسا نہیں ہے۔ بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، بس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ سچے مومن ہو نہیں سکتے جب تک یہ اس معاملے میں آپ کو منصف نہ بنا لیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر یہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور یہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ یہاں مومن ہونے کی 3 شرطیں بتائی گئی ہیں کہ جھگڑے کا فیصلہ آپ کے پاس لے کے جایا جائے، آپ کے فیصلے پر کوئی تنگی محسوس نہ کی جائے، اور پھر صاف اعلان کر کے، تیسری بات صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے، اور آپ کی وفات کے بعد قرآن و سنت سے فیصلہ طلب کیا جائے۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے منہ موڑے یا آپ کے حکم کے آگے کچھ اور بولے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم واقعی ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، کیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو چند لوگ ہی ان میں سے ایسا کرتے، اور اگر یہ وہی کرتے جس کی یہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے بھی زیادہ اچھا ہوتا۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ آسان احکامات پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، تو یہاں ان کو اخلاص اپنانے اور نفاق چھوڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے یہ فرمایا نا، اگر وہ ان احکامات پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتری اور ثابت قدمی کا باعث ہو، کیونکہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت یعنی گناہ کرنے سے گھٹتا ہے، نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے، برائی سے برائی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا راستہ اور آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ انسان برائی کر لے تو جھجک اتر جاتی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، جو اس کو پتہ چلا اس نے کر لیا، تو اللہ اسے ایسی چیز کا علم عطا کرتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتا ہوتا۔ یعنی اگر آپ نے جو آپ کو ملا اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ فرما دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے۔ سبحان اللہ، یعنی منافقین بھی اگر اپنی اصلاح کر لیں تو اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ضرور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے۔ اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور وہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ صدیق صدق سے ہے، ایسا انسان جو بہت سچا ہو، بعض نے کہا جو کبھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ اس کے لیے ناممکن ہو، اور صرف قول میں نہیں، اپنے اعتقاد میں، اپنے عمل میں، اور بغیر شک و شبہ کے دین کی تصدیق کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے میں سبقت کرنے والا ہو۔ اور شہداء، شہید کی جمع اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دی، اور دوسرے علماء جو حق کی گواہی دیتے ہیں، اور صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر طرح عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے صالح اور درست رہے اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہے۔ تو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا انعام ہے کہ انسان آخرت میں ان اعلیٰ ترین ہستیوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کو دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا بہت شوق تھا کہ آپ کے ساتھ رہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب اسلمی سے کہا کہ کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور سوال؟ میں نے عرض کیا وہ بھی یہی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو، یعنی اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو پھر خوب خوب سجدے کیا کرو، فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کیا کرو۔ تو صحابہ کو کتنا شوق تھا کہ آپ کے ساتھ رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل اللہ کی طرف سے، جس کو چاہے یہ فضل عطا کر دے۔ صحابہ خوش قسمت تھے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اور خوش قسمت ہیں وہ جو قیامت کے دن بھی پھر صحبت پائیں گے۔ اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، پھر خواہ جنگ کے لیے چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ پھر چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے
جو نکلنے میں ضرور دیر لگاتا ہے۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ تو خیر کے کاموں میں منافقین سستی کرتے ہیں، اور جب پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس پیچھے رہنے پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہ ہے منافقت، اچھے وقت کا ساتھی اور تکلیف کے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے، قربانی کے وقت میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بس وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے اللہ کی ضمانت ہے۔ اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ مکہ میں بہت سے ایسے لوگ رہ گئے تھے جو آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکے تھے، ان کے رشتہ دار ان پر تشدد کرنے لگے تھے تاکہ انہیں اسلام سے پھیر کر پھر کافر بنا لیں۔ تو اس پر یہ آیت آئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ یہاں مومن اور کافر کی جنگ کا فرق بتایا گیا ہے۔ دونوں کو جنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں بہت فرق ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، محض دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو موت تو انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان موت کی تیاری کرے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ یہاں برائی اور بھلائی کا قانون بتا دیا گیا کہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی گو اللہ ہی ہوتا ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی بات ماننا۔ ومن تولا، اور جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ پھر ان کے پیچھے نہ لگیں۔ اور یہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، اور یہ کہتے ہیں
ہم بھی اطاعت کریں گے۔ پھر جب یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورے کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ بس آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ یعنی یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ دن کو آپ کے سامنے اطاعت کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اور رات کو بالکل اپنی دن والی بات کے برعکس کام کرتے ہیں۔ اور اس طائفہ سے مراد ان کے لیڈرز ہیں، کیونکہ عام لوگ تو لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اپنی عقل تو استعمال ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کفا باللہ وکیلا پر عمل کر لینا چاہیے کہ اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اگر اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ کر رکھا ہے تو کوئی ہمیں ختم نہیں کر سکتا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یاد رکھیے قرآن میں تدبر کے بغیر قرآن کا فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو سمجھ کر اچھی طرح پڑھنا اور گہرائی سے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جو یہ پڑھے اس کو بات سچ سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ دیکھے گا کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کی حدود یعنی معانی کو ضائع کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ عمل میں۔ یہ اس دور میں بھی لوگ تھے جو پورا پورا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی جیسے کہ تیسے ہی تھے، جیسے پڑھنے سے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں۔ تو صرف قرآن کی تلاوت کو کافی نہ سمجھے، اور پھر تلاوت میں بھی تیز تیز تلاوت کر کے بس سپارے پہ سپارہ ختم کرنا، یہ ضروری، یہ کافی نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اصل چیز ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے، جیسے الحمدللہ ایک کوشش جو آپ کر رہے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی خبر آتی ہے تو وہ اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے میں سے صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند ایک کہ تم سب ضرور شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بتانے کی مذمت ہے، یعنی بات کی تحقیق کر کے اسے آگے فارورڈ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، اور خاص طور پر جنگ کے معاملات میں اور ایسی جگہ جہاں پر خوف ہو، جیسے کہ اس وقت مدینہ کی حالت تھی تو افواہیں بہت پھیل جاتی تھیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے 71 کی وار یا وہ دیکھی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لفظ بہت عام تھا، افواہیں نہ پھیلاؤ، افواہیں نہ پھیلاؤ۔ تو تو بات یہ ہے کہ افواہیں پھیلانا لوگوں کے لیے خوف کا باعث بنتا ہے، اور جھوٹی خبر ظاہر ہے آپ جھوٹ کیری کر کے لے جا رہے ہیں تو اس میں فائدہ کچھ نہیں۔ مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دوسروں کو حیران کر دے یا پریشان کر کے لذت لے۔ بس آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے، آپ صرف اپنی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں، اور مومنوں کو لڑائی پر ابھارتے رہیے، امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اللہ بہت زور والا اور عبرتناک سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور اچھی سفارش سے مراد لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اور بری سفارش ان کے درمیان چغل خوری کر کے ان کے تعلقات خراب کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم بھی سفارش کرو تاکہ اس کا تمہیں بھی ثواب ملے، یعنی دینا تو میں نے ہے جو دینا ہے، لیکن اگر تم سفارش کرو گے
تو تمہارا بھی حصہ بڑھ جائے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ. اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ چور وغیرہ کی سفارش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پھر باہر نکل کے چوریاں کرے گا. جی. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اور جب تم سلامتی کی دعا دیے جاؤ تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو، یعنی سلام کا جواب دو. بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے. جو لوگ خواہ مخواہ کا موڈ آف کر کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، وہ سوچ لیں اللہ خوب حساب لینے والا ہے. سلام دیکھنے میں تو معمولی سی چیز لگتی ہے، اس کو ہم عبادت بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت باعث اجر بات ہے. ایک دعا ہے، السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اور ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو آپس میں پھیلاؤ. جب کوئی انسان دوسروں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ انہیں بھی یاد کرا دیتا ہے. اور اگر وہ جواب نہ دے تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں. اس لیے آپ اس سے نہ گھبرائیں کہ اس نے جواب نہیں دینا تو میں نے سلام بھی نہیں کرنا. آپ کرتے رہیں، آتے جاتے سلام کرتے رہیں. جو ناراض ہے کسی دن راضی بھی ہو جائے گا. اور یہ آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. آپس میں سلام کو عام کرو. آپ یہ کام گھروں سے شروع کریں، بچوں کو سلام کریں، ہسبینڈ کو سلام کریں، اور ان کو جواب دینے کا طریقہ بھی بتائیں. افسوس یہ کہ اب ہمارے بچے سلام سے دور ہو گئے ہیں اور ادھر ادھر کے الفاظ انہوں نے اختیار کر لیے ہیں. تو بار بار انہیں یاد دہانی کرائیں، بار بار تاکید کریں تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. تو آپس کی محبت صرف گھر سے باہر والوں کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر بھی آپس کی محبت، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ان محبتوں کو اجاڑ دیں، جو محبتوں کے منافی ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر والوں کو کوئی چیز پسند نہیں تو اس سے اجتناب کریں، صبر کریں، صبر سے کام لیں. اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے. تو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم سب نے. سوچیں ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے. امیجن کریں اس وقت کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا حال ہوگا. اور اگر کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کو پسند نہیں تو اس پر ہم کیا جواب دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کون سے کام خالص اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. پھر فرمایا، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر راستے سے ہی واپس ہو گئے. ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہنے لگا آپ انہیں قتل کر دیں،
اور دوسرا اس کے خلاف تھا، تو اس وقت یہ آیت اتری اور آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ، یہ گند کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے گند کو دور کر دیتی ہے، میل کو چیل کو. یعنی مشکل وقت آیا اور وہ پیچھے رہ گئے، ان کا نفاق ظاہر ہو گیا. وہ دل سے چاہتے ہیں، کون؟ منافقین. وہ دل سے چاہتے ہیں کاش تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، انہوں نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں. پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور تم ان میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، یا یہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے یا اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے. پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا. ان قریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. جب کبھی یہ فتنے فساد کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو یہ اس میں الٹے منہ ڈال دیے جاتے ہیں. پھر اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کر دو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا ہے. بات یہ ہے کہ کبھی زیادہ نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال اس کے مرتد ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، وہ دین سے ہی نکل جاتا ہے، دین سے ہی پھر جاتا ہے، کیونکہ برائی برائی کو کھینچتی ہے. صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کو دعوت دیتے ہیں اور کبیرہ گناہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر فرمایا واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. تو بی کیئرفل، ہم اپنے اعمال کو جھانچتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو ہمیں اور زیادہ گناہ کی طرف لے جائے. اور کچھ گناہ تو براہ راست ہی نفاق سے تعلق رکھتے ہیں. پھر فرمایا اور ایک مومن کے لیے کسی مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنا حق بطور صدقہ خود معاف کر دیں. پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا. پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے، ایک بھی مس کیا تو پھر سے دوبارہ گنتی شروع ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے. تو بات یہ ہے کہ مومن کی یہ شان کے خلاف ہے کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے، لیکن غلطی ہو سکتی ہے. مثلا تیر کسی اور کو مار رہا ہے، کسی پرندے کو لگا رہا ہے اور وہ لگ گیا کسی انسان کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے گونسا مارا تھا اور اس سے وہ شخص مر گیا. تو مومن کی جان، مال اور اس کی عزت سب دوسرے مومن پر حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان والے اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو آگ میں دھکیل دے گا. اس لیے قتل کرنا تو درکنار، کسی کے قتل کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے اور 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 دھمکی بھی نہیں دینی چاہیے اور ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی تو قطعاً اجازت نہیں. جی ہاں، جی بعض لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں I'll kill you, I'll kill you. یہ جملہ اپنی زبان سے نکال دیں، اپنی گفتگو سے. اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کا بدلہ جہنم ہے،
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہو گیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے غنائم ہیں، بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی پہلے اسی طرح تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، لہٰذا تم تحقیق کر لیا کرو، بلا شبہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا لیکن مسلمانوں نے اس کو مار ڈالا، اس کی بکریاں لے لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، انہوں نے کہا شاید یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ فرمایا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اس سے مراد وہ بکریاں تھیں جو انہوں نے لیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف یعنی معذوری کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم دے کر فضیلت سے نوازا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان نیکی کے کام میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں سستی نہ کرے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اپنی طرف سے بڑے درجات کی، بخشش کی اور رحمت کی بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومنوں میں سے کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہو۔ اور جہاد کا مطلب صرف قتال کرنا نہیں ہے، جہاد جہد سے ہے، جہاد فعال کے وزن پر بہت بڑے پیمانے پہ کوشش، بہت سخت محنت، سخت کوشش، یعنی دین کی ترقی کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے جو بھی انسان محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، وہ سب اس میں آتا ہے، اس میں اپنی جان لگائے یا اپنا وقت لگائے، مال لگائے، وہ سب قابل قدر ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی راہیں بھی ضرور دکھاتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام بھی گزارنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اور علم کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ اور خیر کی تعلیم دینے کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یا سیکھنے آیا ہے یا سکھانے آیا ہے، آپ بھی اس مسجد میں یا سیکھنے آئے ہیں یا سکھانے آئے ہیں، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہیں، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے۔ اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد آیا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو، یعنی لالچ میں۔ تو ہمیں اب سب کو اپنی نیتیں بار بار خالص کر لینی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ایک ایک قدم پر اجر ہے۔ اور بعض لوگ تو ماشاءاللہ بہت دور دور سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، جو اپنے جان اور مال بھی یعنی اپنا گیس وغیرہ کا خرچ کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں اور اس مجلس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں، اور سب کے آنے سے ایک دوسرے کو ایک تقویت ملتی ہے، ایک دوسرے کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں نہایت بے بس تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نافرمانی کی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں انسان اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اس زمین کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر بہت زیادہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا لمبا قیام، آ رہے ہیں دن قیام کے، تو اپنی کمر باندھ لیں، اپنے آپ کو مینٹلی تیار کریں۔ پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا جو قلیل مال والا محنت کر کے صدقہ دے، تھوڑے پیسے ہیں پھر بھی نکالتا ہے۔ پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، یعنی گناہوں کے کام چھوڑ دے، سوائے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں، یعنی جو کسی فرض کو ادا کرنے سے معذور ہے وہ گناہ گار نہیں۔ پھر جیسے آتا نا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، گناہ گار وہ ہے جس کے پاس استطاعت ہو، ہمت ہو، پھر بھی وہ نیک کام نہ کرے۔ بس امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے موت آ گئی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو شخص کسی نیکی کے کام کے لیے نکلے اور راستے میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا راستے میں ہی، تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے، گویا قیامت تک وہ حج ہی کر رہا ہے، حج ہی کر رہا ہے۔ اور جو عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ اور جو غازی اللہ کے راستے میں نکلا اور فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن تک غازی کا اجر لکھ دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، لوگ اس کو سخت بلیم کرتے ہیں اور اس کو منحوس خیال کرتے ہیں، اس کام کو بھی، اس نیکی کے کام کو بھی برا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط فہمی ہے، شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے۔ آپ نے نیکی کے کام کا ارادہ کیا، آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا، اس پر جو اجر ہے وہ ایک، اس کا تو کیا ہی کہنا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کوئی نقصان اٹھایا۔ پھر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، یعنی کمی کر لو، خصوصاً اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے، اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی ہیئت شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا خوف کی حالت میں کہ اگر کوئی دشمن پیچھے آ رہا ہے یا سامنے ہے تو چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اور گھوڑا چلتا جا رہا ہے تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سجدہ اور رکوع پوری طرح ممکن نہیں تو صرف اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تو عصر کا وقت قریب تھا، انہوں نے جاتے جاتے ہی نماز پڑھی، راستے میں ہی پڑھ لی، چلتے چلتے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4 یعنی گھر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے، یہ ہے قصر، ٹھیک ہے۔ عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ قصر کرنا واجب نہیں کہ فرض ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ اور اب سوال آئے گا کس سفر پر قصر کی جائے؟ تو یاد رکھیے کسی حدیث یا آیت سے ہمیں میلوں یا دنوں کی مقرر تعداد کا پتہ نہیں چلتا، اور ائمہ نے اجتہاد سے کام لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے، اور پھر سب سے قوی دلیل سفر کی مقدار کی تعین میں صحیح مسلم کی ہے، جس میں 3 فرسخ یعنی 9 میل یعنی 21 کلومیٹر تک سفر کرنا ہو تو شہر سے نکل کر قصر کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ شہر سے نکلے، یہ نہیں کہ اگر یہاں سے آپ ٹورانٹو اسکاربرو جائیں تو وہ پھر
ابھی تو شہر کے اندر ہی ہیں آپ، اونٹاریو میں ہیں. خیر، آپ کا شہر جہاں آپ کا اپنا شہر ختم ہو جائے اس کے بعد 21 کلومیٹر. ٹھیک، یہ سب سے کبھی دلیل بتائی گئی ہے. راستہ پرامن ہونے کے باوجود بھی قصر کی جا سکتی ہے. نماز قصر میں نفل پڑھنا ثابت نہیں، یعنی سنت وغیرہ ادا نہیں کرنی ہوتی سوائے فجر کی سنتوں کے، وہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھتے رہتے تھے، یعنی سنت نماز کی نہیں لیکن نفل پڑھتے تھے. یعنی ویسے ہی جیسے نفل تو کبھی بھی کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں. مسافر جو ہے اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو پوری پڑھے گا. مثلا آپ کسی اور شہر میں گئے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے 4 رکعت پڑھی تو آپ 2 کے بعد سلام نہیں پھیر سکتے، آپ کو 4 ہی پڑھنی ہوگی. اور خوف ختم ہونے کی صورت میں مکمل نماز پڑھنی ہوگی. پھر فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے. پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں. جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں، اور اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ کیے رکھو. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے. پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ذکر کیا جاتا ہے. نماز ایک فارمل ذکر کی ایک فارمل حالت ہے، لیکن اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوکنگ کرتے لانڈری کرتے آتے جاتے گھر میں کام کرتے آپ اپنی زبان سے ذکر جاری رکھیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو تو محنت کرو. ہمارے دین میں چھٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آرام کرو اور پھر کچھ نہ کرو. اب نماز پڑھ لی، اب تھوڑا لیٹ جاؤ سو جاؤ، ٹھیک ہے سونے کا وقت ہو ضرور عشاء پڑھ کے سو جاؤ، لیکن یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد مصلی پہ ہی لیٹ جاؤ اور وہیں سے موبائل اٹھا کے دیکھنا شروع کر دو. مطلب یہ ہے کہ ایک عبادت سے فارغ ہو کر پھر دوسری عبادت میں لگ جاؤ، کیونکہ ہمیں پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے. اور خاص طور پر نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ سے مناجات کریں، دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں فرض نماز کے بعد. اور نماز کی جگہ پر بیٹھے رہنے کا بھی بڑا ثواب ہے. جب تک انسان بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس پر اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. اور پھر وقت پر نماز پڑھی جائے. نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ یہ کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. اور جو نماز چھوڑ دے قضا کر دے، فرمایا جس نے نماز ترک، ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب بھی نماز ہی کا ہوگا. اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے. بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اور آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں. کسی باطل کے معاملے میں جھگڑنے والے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے. یعنی اگر آپ کو پتا ہو مثلا کوئی وکیل ہے اور اس کو پتا ہو کہ جو اس کا کلائنٹ ہے وہ 100% مجرم ہے تو اس کی پھر وکالت نہ کرے.
وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے سخت گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو ان باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے خوف سے بڑھ کر مخلوق کا خوف کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اور راتوں کو مشورے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، ورنہ جو انسان سچا ہو تو وہ اس کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہیں بھی بات کر سکتا ہے۔ ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اور جو کوئی برا عمل کرے، اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان اور جو کوئی برا عمل کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہ ہو؟ اور پھر گناہوں کی وجہ سے مایوسی ہونے لگتی ہے، ہر وقت کی پریشانی لگی رہتی ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرے، نہ کہ صرف گلٹ میں جیے اور بیمار پڑ جائے اور کسی کام کے قابل نہ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عفو و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اور مغفرت ہے۔ انسان کے گناہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی گناہ انسان کے اوپر ہی پلٹتا ہے، ہر انسان اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، گناہ کے سبب انسان پہ ذلت چھا جاتی ہے، نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، مصائب اترتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کے لیے کہنے گئے تو کہا، اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہی ہٹا سکتی ہے۔ اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکا دینے کا ارادہ ہی کر لیا تھا، آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ یہ آپ کو ہی بہکا سکتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو بہکا سکتے ہیں۔ اس کو درست کر لیجئے، حالانکہ یہ اپنے آپ کو ہی بہکا سکتے ہیں اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس شخص کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کام حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ منافق لوگ راتوں کو بیٹھ کے الگ مشورے کرتے، اکثر بری باتیں سوچتے جو خیر سے خالی ہوتی۔ تو یہاں بتایا گیا کہ بات واضح کرنی چاہیے، لیکن کچھ باتیں چھپ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ان میں صدقہ دینا چھپا کر تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، اچھا مشورہ کسی کو دینا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، تو ایسے کاموں میں انسان سرگوشی کر سکتا ہے۔ اور لوگوں میں اصلاح کرانا جو ہے یہ نفلی عبادات سے بھی زیادہ افضل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔
ہدایت ملنے کے بعد پھر سنت کی مخالفت اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چل پڑنا، یہ انسان کے لیے تباہی کا راستہ اختیار کرنے کے برابر ہے. اس پر وعید ہے. ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ صحابہ کرام. وہ کس کے راستے پہ چلتے تھے؟ وہ ہر بات میں کس چیز کو مد نظر رکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبیل المومنین سے مراد یہاں کس کا راستہ ہے؟ صحابہ کا راستہ. کیونکہ اس زمانے میں اور کون مومن تھا؟ صحابہ ہی مومن تھے نا. اس لیے انہی کے راستے پر چلنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ نجات پانے والا گروہ کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی. وہ لوگ ہیں جو اس راستے پہ چلیں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہوگا اسے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو ہی پکارتے ہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، اور یہ صرف سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں. اناس جو ہے یہ انسا کی جمع ہے. اس سے مراد یا تو بت ہیں، کیونکہ ان کے بت جو تھے وہ مؤنث تھے. لات، عزا، منات، یہ سب مؤنث تھے. اسی طرح یونانیوں نے اور لوگوں نے بھی عبادت کے لیے دیویاں بنا رکھی ہیں. مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسی ہستیوں میں اور ایسے اوصاف مشہور کر رکھے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی محبوبائیں ہیں. اور بعض پیر فقیر اپنے جو حال حلیہ ہے وہ عورتوں والا بنا کے رکھتے ہیں. چوڑیاں اور زیور پہن کے رکھتے ہیں، ہار اور مالائیں پہن کے رکھتے ہیں. شاید کوئی شکل ذہن میں آئی رہی ہو. تو یہ سب چیزیں صحابہ میں نہیں تھی اور ان کی ممانعت ہے. اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے. الدعاء هو العبادہ. تو غیبی مدد کسی سے بھی نہیں لی جا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ یہ بھی شرک کی قسم ہے. اس کے علاوہ قیام، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، صدقہ خیرات اور دعا کرنا، یہ سب اللہ کے سوا اگر کسی اور کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے. آپ نے پکچر تو نہیں لی؟ پلیز اگر لیے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، میری پکچر لینا منع ہے. لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ. اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا. یہ کون ہے؟ شیطان، جس نے اولاد آدم کی پیدائش سے ہی ان کی دشمنی کا تہیہ کر لیا. حتیٰ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور اس کے چھونے کی وجہ سے وہ زور سے چیختا ہے. اور کیا کہا اس نے؟ اور میں ضرور انہیں راہ سے بھٹکا دوں گا، اور میں انہیں خوب امیدیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ مویشیوں کے کان چیر دیں گے، جیسے صائبہ اور وسیلہ حام وغیرہ تھے، بحیرہ اور صائبہ تھے. اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا. شیطان جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. تم نے حج کر لیا، اب اتنی اور نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز تم پڑھتے ہو، اور نیک اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تم صدقہ خیرات کرتے ہو، تمہیں درس لینے کی اور یہ سب علم سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کیا جلدی ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ ہو جائے گی. حج پہ چلے جائیں گے توبہ کر لیں گے. جن بزرگوں کو تم مانتے ہو ان کا اللہ پہ بڑا زور ہے، وہ تمہیں چھڑا لیں گے. ان کا دامن تھام لینا، سیدھے جنت میں لے جائیں گے. اس قسم کی امیدیں دلاتا ہے تاکہ انسان نیک کام سے پیچھے ہٹ جائے، سستی کرے، چھوڑ دے، اور پھر وہ بتدریج گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے. ایمان کو خراب کرتا ہے شکوک و شبہات کے ساتھ. پھر یہ جب نہیں اس سے ہو پاتا تو نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نہیں بات سنتا تو نیکیوں سے روک دیتا ہے اس کو، اور پھر اگر پھر بھی بندہ نہ رکے تو ریاکاری داخل کر دیتا ہے اس پر، اور اگر ریاکاری سے بھی بچ جائے تو خود پسندی ڈال دیتا ہے، میں بڑا نیک ہوں، اور اس کے عمل کو بڑھا کے اس کو دکھاتا ہے. اور پھر اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کے دل میں حسد، کینے وغیرہ کی آگ کو دہکاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال کی طرف کھینچ کے ہی لے جاتا ہے.
پھر انسان کے اندر گمراہ کن سوالات دل میں ڈالتا ہے، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. نمازی کا دھیان ادھر ادھر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنے لشکر مسلط کرتا ہے. سمندر میں اس کا تخت ہوتا ہے اور وہاں سے اپنے لشکر بھیجتا ہے حدیث کے مطابق کہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں. اور اس کے بہت سے مکر و فریب ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ انسانوں کو پھانستا ہے، اور انسان پھر اللہ کی نعمتوں پہ مغرور ہو جاتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں، دوسروں پر تکبر کرنے لگتے ہیں، اپنی ذات کی پیروی، اپنی جو منمانیاں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر خاص طور پر یہاں اس نے کہا نا میں ان کی خلق بدل دوں گا. تو یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے. اور وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ سراسر دھوکے پر مبنی ہے، یعنی خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے. حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے راستے سے آتا ہے کہ تم اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ عمل کرنے کا، کچھ اور کر لو. اور پھر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو صغیرہ گناہ ہے، بخشا جائے گا. لیکن صغیرہ بھی جمع ہو کے کبیرہ بن جاتے ہیں. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. اس کے برعکس اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قول و قرار میں اللہ سے بڑھ کر زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے. فرمایا نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے کہ جیسے تم چاہو گے ویسے ہی ہوگا، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. یہاں دونوں کو برابر کر دیا گیا. جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا. استغفر اللہ. اہل کتاب کا خیال تھا ہم اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں، اس لیے جن گناہوں پہ لوگ پکڑے جائیں گے ہم نہیں پکڑے جائیں گے. ہمارے پیغمبر ہماری حمایت کریں گے، ہم صرف چند دن جہنم میں رہیں گے، جنت میں صرف ہم جائیں گے. یہ باتیں آج کل کون کرتا ہے؟ امتی کرتے ہیں. ہم امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ جو برا کرے گا جس ملت سے بھی ہو پکڑا جائے گا، جس امت سے بھی ہو. جنت میں جانے کی کچھ شرائط ہیں. جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملتی. جنت فرائض ادا کرنے یا صرف کوئی نام رکھ لینا عبداللہ یا عبد الرحمن، اس سے بھی نہیں مل جاتی جب تک کہ انسان وہ کام نہ کرے جو اللہ نے کرنے کو کہے ہیں، اور وہ گناہ نہ چھوڑے جن کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے. پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، نو ڈسکریمنیشن، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کھجور کی گٹلی میں شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. مرد اور عورت دونوں ثواب اور سزا میں برابر ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، جبکہ وہ نیکوکار بھی ہو. یعنی اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لی اور کام بھی درست کیا سنت کے مطابق. اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی بھی کی جو یکسو تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا. تو یہاں عمل کی قبولیت کی شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے، سمینا و اطانا، اور دل سے عمل کرے. اور دوسرا اچھا عمل کرے، خوبصورت عمل، کیونکہ ہمارا امتحان ہی اس میں ہے ایکم احسن عملا. اور تیسرے ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو حنیف تھے، یعنی شرک سے پاک ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے ساتھ.
اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ بھی جو یتیم عورتوں کے بارے میں تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جنہیں تم وہ مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا، حالانکہ تم خود ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی رغبت دیتا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس صورت کے شروع میں یتیموں کا ذکر تھا، اور فرمایا تھا کہ یتیم لڑکی جس کا کوئی ولی نہ ہو، تو پھر اگر مثلاً اس کا چچا زاد بھائی اس کا ولی ہے اور وہ سمجھے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، تو وہ اس سے نکاح نہ کرے، کسی اور سے نکاح کر دے اور خود ولی بن جائے۔ تو مسلمانوں نے اب ایسی عورتوں سے نکاح کرنا موقوف کر دیا۔ پھر دیکھا گیا کہ بعض اوقات لڑکی کے ولی ہی کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا بہتر ہوتا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب ممنوع ہو گیا، اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی گئی، تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اجازت مل گئی کہ ولی کر سکتا نکاح، جیسے یعنی جس سے نکاح جائز ہے، اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے پورا کیا گیا تھا، کیونکہ اس طرح وہ لڑکیوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، یتیم بچیوں پر۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور دلوں میں بخیلی رکھ دی گئی ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں اعراض اور نشوز کی بات ہوئی ہے کہ اگر شوہر بدسلوکی کرے، بیوی کو حقیر سمجھے، پاس سونا اور بیٹھنا چھوڑ دے، نان نفقہ نہ دے، مارنے کے لیے بہانے تراشے، یا اگر اس کی دوسری بیوی ہے تو ساری توجہ اس کو دے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر تو عورت سمجھتی ہے کہ ان ساری باتوں کو میں برداشت کر سکتی ہوں اور پھر بھی اس کے نکاح میں رہنا بہتر ہے میرے لیے، کیونکہ اور